کہ اے عیسیٰ تم نے یہ بات کی تھی تاکہ سب کے سامنے بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر دیں کہ بھئی یہ دیکھو تم لوگوں نے یہ عقیدہ خود سے گھڑا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے یہ بات نہیں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ کل بھی اور منڈے والے دن بھی اور پچھلے ویک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہی گفتگو کی، تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر جو نظریات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اور خاص طور پہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا آئے دن مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے، نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو، نالج نہ ہو، تو انسان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی۔ آج قرآن میں اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی کوئی شخص اگر اللہ کے لیے اس کا بیٹا قرار دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، آسمان گر کیوں نہیں گیا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، یعنی آسمان گر جائے، اتنی بڑی بات کہ ایک انسان اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دے، خدا کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، اور کسی کو کسی قسم کا کوئی ان کی سفارش کرنے کا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں کیا، کہ یعنی مشرکین کی، مجرمین کی کوئی سفارش کرے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ہاں، وہ جیسا کہ میں نے سفارش کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے علماء کو بچے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں ان کی شفاعت، پھر اسی طریقے سے حفاظ کی شفاعت، علماء کی، اولیاء کی شفاعت، وہ اس کا وہ کانسیپٹ اور وہ چیز تو کلیئر ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جو آدمی کافر ہے، جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا تو کسی قسم کی کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کی۔ اور کوئی اگر وہ ان کے ذہنوں میں کوئی نظریہ ہے نا، جیسے ابو لہب کے ذہن میں نظریہ تھا کہ بھئی مجھے تو اللہ نے مجھے تو میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو میں اس پیسے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لوں گا، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ جو لوگ حالت کفر میں انتقال کر گئے تو
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی مرے اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدی بہ، کہ اگر وہ زمین بھر کے سونا جو ہے وہ دیں، فدیہ دیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، آج اس آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں، اور فدیہ دے دیتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بھئی کسی مشکل میں پھنس گئے، قید میں چلے گئے تو فدیہ دے دیا، قتل ہو گیا تو فدیہ دے دیا، تو پیسہ دے کے جان چھڑا لیتے تھے۔ تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، اگرچہ پوری ملء الارض ذهبا ولا افتدی بہ، ملء الارض یعنی پوری زمین جو ہے سونے سے بھر کے بھی دینا تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما لہم من ناصرین، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جو ان کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کیا جا رہا ہے، برا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کیوں؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے انہوں نے کس کو؟ لڑکے کو منتخب کر لیا، یعنی اس کے لیے لڑکا بنا دیا کہ جی اس کا لڑکا ہے، رحمان کے پاس کیا ہے؟ لڑکا ہے، رحمان کے لیے لڑکا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، کہ یہ کس بنیاد پر؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ جو ہے اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ تو اللہ کی تو شان یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وما ينبغي للرحمن ولدا، تو اللہ کے لیے تو بھائی بیٹے کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کو تو کسی قسم کا زوال نہیں ہے، اس کو تو کسی قسم کا کوئی عجز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، اولاد کا ہونا، بیٹے کا ہونا، یہ تو سب انسانوں کی چیزیں ہیں۔ یہ اور وہ لوگ جو جن کے اندر نقص ہے، عجز ہے کہ ہم جو ہے بڑھاپے میں بیٹا ہمارا سہارا بنے گا یا بیٹے سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو ان کل من فی السماوات والارض، سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، زمینوں اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہی پیدا کیا، وہی مالک ہے اس کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کس کے بارے میں کیا نظریہ قائم کر رہے ہیں۔ تو اب لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا، ان کو دعوت دی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر وہی بات کرو جو حق ہے، جو صحیح بات ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ کون ہے مسیح؟ کون ہے عیسی ابن مریم؟ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور اس اللہ کا کلمہ ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے یہی عقیدہ، بس یہی بات کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور ثلاثہ مت کہو، یعنی یہ جو تم لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے نا کہ بھئی اللہ بیٹا، باپ، بیٹا اور مقدس روح، تو یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، اللہ تو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ اننی انا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا تو کیا تعارف کرا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں، میں بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ تم میرا تعارف کرنا چاہتے ہو، مجھے میرے بارے میں پوچھ رہے میں کون ہوں؟ تو اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، میں وہ ہوں جو اللہ ہے، یعنی میں اللہ ہوں۔ انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اب جو ہے میرے علاوہ جو ہے کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، اور میری ہی عبادت کرو۔ تو لہذا ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ایک اور جگہ ارشاد فرما دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ دیکھو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، وہ تو ظاہر ہو چکا ہے، اور اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کا جو وفد آیا تھا، اس کے اندر جو لارڈ پادری تھا، اس پورے وفد کے سامنے کیا بات کی؟ ان کو کہا قل یا اہل الکتاب لا تعالوا، قل یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، کہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے کلمات سوائم بیننا و بینکم،
اللہ نعبد الا اللہ، یعنی قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس کو چھوڑ کر یعنی اس کے علاوہ اور مختلف خداؤں کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں گھڑے نہیں ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے اور رب بنا لیے۔ اگر تم لوگ اس بات کا انکار کرتے ہو، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر میں تو ایک مسلمان ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر میں تو اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کر دیا۔ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت جو ہے قیامت کا دن قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہیں گے یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کہ تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ تمہیں وہ اللہ کا بیٹا بنائیں، خدا بنائیں، تمہاری ماں کو پوجیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، کہ اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جو آپ نے ہمیں کہا وہی جو آپ کو تو پتہ ہے، میں نے تو وہی بات کی جو حق تھی، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو جو میرے جی کے اندر ہے، میری نفس کے اندر جو بات ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن میں تو نہیں جانتا، میں تو آپ کی بات کہ آپ کے جی کے اندر جو بات ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، کہ آپ تو کیا ہیں؟ علام الغیوب ہیں، غیوب غیب کا علم تو آپ کے پاس ہے، تمام غیب کا علم غیوب، تو اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، تو میں تو جب تک ان کے اندر رہا تو میں نے تو ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَأَنْتَ كُنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر دیکھیں میں نے وہی بات کی جو مجھے آپ نے حکم دیا اور میں ان کے اندر گواہ رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی، تو جب مجھے آپ نے اٹھا لیا اپنی طرف، تو پھر آپ ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا عقیدہ گھڑ لیا، انہوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا یہ میری زندگی کے اندر تو نہیں گھڑا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا ان کو، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑا۔ یہ بھی ناظرین اللہ تعالی حجت تمام کرنے کے لیے کہ جو تمام کے تمام نصارہ ہیں ان کے سامنے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو لایا جائے گا کہ بتاؤ بھائی کہ اے عیسیٰ تم نے یہ بات کی تھی، تاکہ سب کے سامنے بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر دیں کہ بھائی یہ دیکھو تم لوگوں نے یہ عقیدہ خود سے گھڑا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے یہ بات نہیں کی، یہ تم نے خود سے گھڑا، اور تمہارے اندر بھی جو ہے وہ کہتے کہ یہ سینٹ پال جو تھا، پولس رسول، پولس اس کو کہتے ہیں، سینٹ پال انگلش کے اندر کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ترین آدمی تھا جب تک آپ زندہ رہے، بعد میں اس نے یہ سارا عقیدہ اور پوری عیسائیت کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں،
بھئی تو تو الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے، مالک ہے، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کرنا چاہے تو بھائی یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو لہٰذا ناظرین اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کل میں نے آپ حضرات کو عقلی طور پر سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کے اندر یہ واحد چھوٹی صورت ہے جس کے اندر عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کر بیان کر دیا، اور اس کے اندر اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا جو ہے وہ بیٹا ہے، تو لہذا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو لہذا اب یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ صراحتاً تمام کی تمام کتاب جو آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، اس سے یہ متصادم ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے اور وہ کہے کہ میں اہل کتاب ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن کہتا ہے تورات کو لے کے آؤ، پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو کہاں لکھا ہے تورات کے اندر، کہاں لکھا ہے انجیل کے اندر؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو، یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے جو یہ عقائد بیان کر رہا ہوں، یہ ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے مسلمانوں کو بھی کلیئر ہونا پڑے گا کہ بھئی کہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ توحید ہے، ناظرین عقیدہ توحید جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے، مین پلر ہے، اسی کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ ہلا دیں گے، اگر اس کے اندر آپ شک و شبے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی۔ یہ اگر ستون کمزور ہو گیا تو پھر یہ اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اگر کوئی شخص جو ہے یعنی کسی کے بارے میں بھی، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی نصارہ کی طرح مجھ سے محبت کرنے میں غلو کرنا شروع کر دو۔ تو لہذا ناظرین یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے۔ دیکھیں جو سلیم الفطرت آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ میں چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال دیتا ہوں کہ جب صحابہ ہجرت کر کے گئے حبشہ، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں پہنچے ہیں، تو آپ نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر سن کر تو نجاشی ایمان لایا۔ وہ تقریر کیا تھی؟ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بیان کیا، اور پھر بتایا کہ ہمارا کیا حال تھا، ہم عرب کے رہنے والے، ہمارا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کتنے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور جو ہے ہر دن کا ایک الگ بت، ہر چیز کا ایک الگ بت تھا، اور پھر ہماری جو زندگی تھی، ہماری جو رہن سہن تھا، ہمارا جو کلچر تھا، وہ انتہائی درجے بیکورڈ، بد تہذیب، کسی قسم کی کوئی ثقافت، کوئی کلچر، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی معاشرتی اصول نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو طاقتور کا قانون چلتا تھا، اور طاقتور جو ہے وہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کے حقوق غصب کرتا تھا، بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اسی طرح سے جو ہے غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور پھر اپنے حالات بیان کیے کہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری، اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو جب بیان کیا، تو وہ جو نجاشی تھا تو وہ تو فوراً اس نے کہا کہ بالکل 100% صحیح بات ہے، اور اس نے کہا یہ تو آپ رہو اس ملک کے اندر، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا یہ دیکھیں، یہ کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ صحیح عیسائیت بات اور تمام الہامی کتب کی تعلیمات کیا ہیں، آسمانی کتب کی تعلیمات کیا ہیں، تمام انبیاء کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہتی بھائی ہیں، اور ان سب کا پیغام جو ہوتا ہے اصول دین کے حوالے سے تمام ادیان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اصول دین کے حوالے سے تو ان کا پیغام توحید کا ہوتا ہے۔ توحید سے ہٹ کر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں سے بھی اگر اس سے خلاف بات چلتی ہے تو پھر وہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ پھر قرآن کی اور کسی آسمانی کتاب کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بالکل قریب ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، تو ان کے بعد جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو لہذا ناظرین پھر اللہ رب العزت کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اب جب وہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا، امن ہوگا، چین سکون خوشحالی ہوگی۔ اور پھر دوسری احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے، یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد، مقام لد پہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہود سے ان کو میں اگر یہ کہوں کہ ان کو دعوت تبلیغ دی جائے کہ بھئی آپ حضرات تو اس کے جو مسیح ہدایت تھا اس کا انتظار کر رہے تھے نا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح ضلالت ہوگا۔ تو جب مسیح ہدایت آ گیا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ دجل سے کام کیا کہ جو مسیح ہدایت تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح ضلالت بنا دیا، ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، ان کے اوپر الزام لگائے کہ یہ بلیسفیمی کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگائے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جو رومن جو گورنر تھا اس کو ورغلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے اس کو ورغلا کر ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کا کفر ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر کہا کہ جی ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، وما قتلوا یقینا، انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور یہ شبے میں پڑ چکے ہیں کہ بھئی کیسے ہوا، کون تھا، کس کو صلیب پہ چڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو لہذا ناظرین یہ ان کے بارے میں بیان کیا کہ تم تو مسیح ہدایت کا انتظار کر رہے تھے، جب مسیح ہدایت آ گیا تو تم نے اس کو مسیح ضلالت بنا دیا، اور اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، قتل کی پلاننگ شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، اور جو مسیحی ضلالت تھا یعنی دجال، اس کو تم نے مسیحی ہدایت بنا دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے، اور ان کی جو تعلیمات تھی اس کے اوپر عمل کرتے، ان کے ساتھی بنتے، ان کے تو خلاف سازشیں کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جو مسیحی ضلالت ہے یعنی دجال، اس کو جو ہے اپنا پیشوا بنا لیا، اس کا انتظار کر رہے ہیں، جی وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس بات کو جان لیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔